رہے. آپ 3.5-4 سال جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ابھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہراساں ہو رہا ہوں، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. کیا آپ سے یہ سوال کرنا کہ 50 ارب روپیہ اس قوم کا جو ہے وہ غبن کروانے کے لیے آپ نے 5 ارب روپے کے ایسٹس، 458 کنال اپنی اہلیہ محترمہ کے نام پہ، 240 کنال بنی گالا میں فرا گوگی کے نام پہ آپ نے حاصل کی، اور وہ جس ٹرسٹ کے نام وہ ایسٹس ہیں اس کے صرف 2 ہی ٹرسٹی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب آپ خود ہیں یا آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے. کیا یہ انفارمیشن دینا یا یہ سوال کرنا، اس سے آپ تنگ ہو رہے ہیں؟ اس کا آپ کو جواب دینا چاہیے. کیا آپ کی بہن بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں. یعنی وہ آپ قوم کو یہ تو بتائیں نا. اور اگر آپ قوم کو سب کچھ بتانے پہ تل گئے ہیں کہ جی میں سب کچھ بتا دوں گا، تو پھر آپ بتائیں کہ 2014 کے دھرنے جو ہے وہ آپ نے کیوں کر دیے تھے، کس نے آپ سے دلوائے تھے؟ ویسے تو موصوف اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آپ خود ہی سارا کچھ بتا رہے ہیں، لیکن چلیے اگر آپ بتا دیں گے تو ذرا قوم کو تھوڑا تسلی اور یعنی ویریفیکیشن ہو جائے گی. کیا جو لوٹ مار آپ نے کی ہے، آپ کی جو فرا گوگیاں اور فرا گوگے جو آپ کے پورے ملک میں لوٹ مار کر رہے تھے، کیا ان کے متعلق صرف انکوائری ہو رہی ہے، صرف سوال پوچھا جا رہا ہے، صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً جو ہر سال 700 سے لے کے 1100 ارب تک جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پورٹ فولیو تھا پنجاب کا، اس میں صرف 5% جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس جاتا تھا. جو وہاں پہ ٹیکے صاحب تھے ایک، وہ جو ٹیکہ لگاتے تھے تو کیا وہ اس سے جو رقم اکٹھی ہوتی تھی وہ چیف منسٹر ہاؤس تک ہی رک جاتی تھی یا بنی گالا تک بھی آتی تھی؟ اور وہ کون لوگ تھے جو بنی گالا کے مقیم تصور ہوتے تھے اور ان کے متعلق گیٹ پہ یہ ہدایت تھی کہ یہ کیونکہ گھر کے افراد ہیں تو اس لیے ان کے آنے جانے کا اندراج جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. توشہ خانہ، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کیسز جو ہیں کہ 50 ارب قوم کا غبن آپ نے کروایا اور 5 ارب روپے کی آپ نے ایسٹ جو ہے وہ حاصل کیے، باقاعدہ انتقال نمبر موجود ہے، رجسٹری موجود ہے، اقرار نامہ موجود ہے. اس کی کاپی جو ہے وہ میں نے آج سے 10 دن پہلے پیش کی تھی. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے یہ نہیں آپ نے بتایا. باقی آپ سب کچھ بتانے کو تیار ہیں، بھئی یہ بھی بتائیں. جو کویسچنز بشیر میمن صاحب نے اٹھائے تھے، جو کہا تھا، جو آپ اس سے کہتے رہے ہیں، جو وہ نقوی صاحب کے متعلق جو ہے وہ کہتے رہے ہیں، جنہوں نے 70 ارب روپے ہڑپ کیا ہے اس ملک اور قوم کا، اور آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ مجھے جو ہے یہ فنڈز دیتا رہا ہے تو اس لیے اس کے کیسز کو ختم کریں اور اس کو جو ہے وہ اس کو پوچھیں نا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ بتائیں. اگر آپ بتانے پہ آپ آ ہی گئے ہیں، اگر آپ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ وہ 15 کروڑ ہیلون وہ کس کی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور اس معزز بینچ سے جس نے پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر تو سو موٹو نوٹس لیا ہے
وہ مہربانی فرمائے. میں بھی اس ملک کا ایک شہری ہوں. میں اس کیس میں جو ہے وہ 6 مہینے بے گناہ جو ہے وہ میں بند رہا ہوں. تو اس کا بھی 100 موٹو نوٹس لے کہ وہ بینچ جو ہے وہ انکوائری کر لے. اگر تو وہ میری ہو تو بالکل مجھے کیپٹل پنشمنٹ دے, بالکل اس میں کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے, بالکل جو ہے نا وہ میرے اوپر نافذ کریں. اور اگر وہ میری نہیں ہے اور وہ بنی گالا سے وہ بیگ جو ہے وہ شہزاد اکبر نے پہلے اس وقت کے آئی جی اسلام آباد کو پہنچانے کی کوشش کی, اسے کہا کہ یہ لو بیگ یہ رانا ثناء اللہ کے لاج میں رکھ دو جب وہ فیصل آباد گیا ہو, اور جب وہ آئے تو وہاں سے برآمد کر لو. اور جب وہ اس بات پہ تیار نہ ہوا تو اس کے بعد پھر اے این ایف کو جو ہے وہ اس کام پہ اوپر لگایا گیا. تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو میں ان کے لیے ڈیتھ پینلٹی نہیں, میں ان کے لیے کہوں گا کہ ان کو صرف جو ہے وہ عمر قید کیا جائے, لیسر پنش کیا جائے, تاکہ یہ دونوں صاحبان جو ہیں اس میں عمر قید ہو جائیں اور اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جان چھوٹ جائے, اور ملک اور قوم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں. تو اگر یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ہراساں کیا جانا, تنگ کیا جانا, ہمیں تو بظاہر جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی. صرف ان سے سوال پوچھے گئے ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, انکوائریز ہو رہی ہیں, اور ہم نے کسی بھی جو ہے وہ ایجنسی کو یہ نہیں کہا کہ اس میں جلدی کریں, کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی نکلے گا انکوائری جو ہے وہ میرٹس پہ جو ہے وہ فائنلائز ہوگی تو اس کے مطابق جو مقدمہ بنتا ہے, جو کارروائی ہوتی ہے, جو قانون راستہ لیتا ہے وہ قانون اپنا راستہ جو ہے وہ لے گا. تو پھر یہ کیا یہ اقتدار سے محرومی جو ہے یہ تنگی ہے آپ کو, آپ کو ڈی چوک میں آگے بیٹھنے نہیں دیا گیا, اس وجہ سے آپ ہراساں ہو رہے ہیں. آپ نے جو دھونس اور بلیک میلنگ کا ایک جو ہے وہ آپ نے رویہ بنایا ہوا تھا, اور آپ جو ہے وہ ایک جعلی بدماش بنے ہوئے تھے پوری قوم کے لیے کہ یہ نہیں کرو گے تو میں یہ کر دوں گا, اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں پھر آ رہا ہوں, میں گھراؤ کروں گا, میں جلاؤ کروں گا, میں بند کر دوں گا, میں آگے ڈی چوک میں بیٹھ جاؤں گا, میں اٹھوں گا نہیں اس وقت تک جب تک حکومت ختم نہیں ہوگی. تو کیا آپ کو اس غیر قانونی, غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل سے روکا گیا ہے, یا آپ کو اسے نہیں کرنے دیا گیا, یا لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ میں بڑی سچی بات کروں گا, اگر اس دن رات کو وہ جو 2-2.5 ہزار شرپسند جو مسلح انہوں نے 2 دن پہلے سے لا کے یہاں پہ بٹھائے ہوئے تھے کہ وہ ڈی چوک پہ قبضہ کریں گے, وہاں پہ ہلا گلا کریں گے, اس کے بعد پھر فیملیز آ جائیں گی, اس کے بعد پھر بچے آ جائیں گے, اتنی دیر پہ پھر ہم وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون جو ہے اس کو بریک کر دیں گے, اور اس کے بعد پھر یا یہاں پہ قتل و غارت ہوگی تو یا پھر افراتفری اور انارکی ہوگی. تو وہ جو شرپسند مسلح لوگ یہاں پہ انہوں نے بھیجے تھے اسلام آباد کے لوگوں نے, میں اس میں بالکل اس بات کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ فیملیز نہیں آئی, بچے نہیں آئے. اگر اس کے جعلی بیانیے اور بہکاوے میں آ کے وہاں پہ فیملیز آ جاتی, وہاں پہ بچے آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ان شرپسندوں کے خلاف ہم نے لیا اور ان کو ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹس کے ساتھ وہ ایریا ان سے خالی کروایا, جس کی وجہ سے اس کا پھر صبح وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہوا. اگر وہاں پہ فیملیز آ جاتی, لوگ آ جاتے, تو شاید وہ ایکشن جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا, اور اگر ہم ممکن ہوتا تو شاید اس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا. تو کیا یہ آپ کے لیے آپ کو ہراساں یہ کیا گیا ہے, یہ آپ کو جو ہے وہ تنگ کر دیا گیا کہ آپ کو اس بدماشی سے روک دیا گیا ہے, آپ کو اس بیانیے سے, اس دھونس سے, اس دھمکی سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, اور آپ اس سے بدلے میں چاہتے کیا ہیں؟ اقتدار چاہتے ہیں یا این آر او چاہتے ہیں؟ اس بات کی بھی جو ہے وہ وضاحت کریں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر نہ کیا گیا تو پھر میں سب کچھ بتا دوں گا.
بھئی اگر بتانا ہے تو پھر ان چیزوں کا بھی آپ کو بتانا ہوگا، ان چیزوں کا بھی ایک ایک چیز کا جو ہے وہ آپ کو جواب جو ہے وہ دینا ہوگا، ایک ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، اور آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر نہ بتایا گیا مجھے ہمیں تنگ یا دیوار سے اگر لگایا گیا تو ہم جو ہے وہ سب کچھ میں پھر بتا دوں گا، تو دیوار سے لگانا کیا آپ کو اقتدار سے محرومی ہے؟ اقتدار چاہتے ہیں یا آپ جو ہے وہ این آر او چاہتے ہیں؟ صاحب یہ بتا دیں